ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان صلہ رحمی کی اہمیت و افادیت۔ ڈاکٹر فضل الہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے لیے عربی زبان میں صلۃ الرحم کا استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب رشتہ داری، اور رشتہ دار سے بھی وہ لوگ مراد ہیں جن کا آپس میں باہمی نسبی تعلق ہو، خواہ وہ ایک دوسرے کے محرم ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں یا نہ ہوں۔ خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے یہ دو لفظ سے مشتق ہے۔ پہلا لفظ صلہ، اس لفظ کا اگر مفہوم جاننا چاہیں تو لفظ صلہ میں وہ تمام مکارم اخلاق شامل ہیں، جیسے خندہ پیشانی سے ملنا، نرم گفتگو کرنا، قصوروار کو معاف کر دینا، دستور کے مطابق خاطر و مدارات کرنا، ناک و منہ نہ چڑھانا، الغرض رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ بہترین طور طریقہ سے پیش آنا۔ اور رحم سے مراد رشتہ داری جن کا نسبی تعلق ہے، خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں یا نہ ہوں۔ حالانکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رحم سے مراد جو محرم ہوں، اور اگر محرم مراد لیں گے تو پھر چچا اور ماموں کی اولاد اس سے خارج ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، صلہ رحمی کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بہترین گفتگو کرو گے۔ جب لوگوں کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوگی، تمہارے بات چیت کا طریقہ بہترین ہونا چاہیے، تمہاری باتوں سے لوگوں کو ایک پیغام ملنا چاہیے، تمہاری باتوں سے لوگوں کے درمیان ایک اچھا میسج جانا چاہیے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ اللہ حقوق میں، تمام حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور اسی بنیادی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر تمام نبیوں کو بھیجا۔ دلیل سورہ انبیاء آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے اور ان کی جانب یہ وحی نازل فرمائی کہ میں تم سب کا معبود ہوں اور تم لوگ میری علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسری دلیل سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر نبی بھیجا اور انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
اور طاغوت کی عبادت سے بچنا۔ اگر طاغوت کی تفسیر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر وہ چیزیں جس کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے انہیں طاغوت کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ حقوق میں سب سے اہم حق اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اور قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت اس طرح سے کرو، والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں کوئی الفاظ تک اپنے منہ سے نہ کہنا۔ اور اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ Oh